الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اس سورہ کا نام ہے سورہ مزمل. مزمل کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا. اس کی پہلی آیت میں لفظ مزمل ہے، اسی کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار و مشرکین کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی تھی. اس سورہ کا مرکزی مضمون دشمنوں کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے اللہ سے خصوصی رشتہ قائم کرنا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کے داعیوں کے لیے، مبلغوں کے لیے ایک بہترین سوغات اور پیغام دیا گیا. یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹے ہوئے یا اے کمبل اوڑھے ہوئے. اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر یا کمبل اوڑھے ہوئے تھے. قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا حصہ آرام بھی کیجئے. شروع میں یہ بات یاد رکھی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنایا گیا تھا تو نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی تھی اس سے آپ حیران و پریشان ہو گئے تھے اور بدن پر کب کبھی طاری ہو گئی تھی. ٹھنڈک کا احساس ہونا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ لی یا کمبل اوڑھ لیا. کچھ دنوں تک وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا. روایتیں مختلف ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 دنوں تک وحی کا آنا موقوف رہا. ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی گئی، ڈھارس بندھایا گیا. اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں نازل ہوئی. انشاءاللہ اس کے بعد وہ سورہ آنے والی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آرام کا زمانہ ختم ہو گیا. نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری آپ پر عائد کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو کسی کل چین نصیب نہیں ہوگا. ہر وقت آپ کو اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں لگے رہنا پڑے گا. کچھ سستی ہو یا غفلت ہو یا آرام طلبی ہو اس کا خاتمہ کیجئے. جو چادر اور کمبل اوڑھ کے سکون کے ساتھ ہے اس چادر کو اور کمبل کو پھینک دیجئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 23 سالوں تک مسلسل بہت آرام کی نیند نہیں لی. دنوں رات میں ہمیشہ
اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں لگے رہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے والی صورت میں آئے گی. اس سورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں قیام اللیل کرنے کا حکم دیا، تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی. 5 وقت وہی ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 6واں وقت ہے تہجد کا جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے. نفلی نمازوں میں سب سے بہتر نماز تہجد کی نماز ہے. وہی تہجد ہے، وہی قیام رمضان ہے، وہی قیام اللیل ہے، وہی تراویح ہے، اور وہی وتر ہے. ایک نماز کے کئی نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا آرام کیجئے. انسان ہے، سکون تو چاہیے. اگر کوئی انسان نہیں سوئے گا 2-3 دن اس کا کہیں نہ کہیں اسکرو ڈھیلا ہو جائے گا. اس لیے جو انسان پریشان ہوتا ہے اسے نیند کی گولی کھلائی جاتی ہے، انجیکشن دیا جاتا ہے کہ سو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ذمہ داری آپ پر تو بڑی ہے، اس بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے شکرانہ کے طور پر بہت بڑی بڑی عبادتیں آپ کو کرنا پڑیں گی. لیکن نیند سے آپ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، سونا تو ہے. یہ وجہ ہے کہ شب قدر کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات بھر جاگ کر عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. تو آدمی رات بھر جاگتا ہی رہتا ہے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اللہ ہے کہ وہ اخیر کے رمضان کے اخیر کی 10 راتیں احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات جاگ کر گزارتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. وہ اخیر کی 10 راتیں اور خاص طور سے شب قدر سے متعلق بات ہے. فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑا آرام بھی کیجئے. تھوڑا کتنا آرام کرنا ہوگا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا آدھا حصہ، یعنی رات کا آدھا حصہ آرام کیجئے اور رات کا آدھا حصہ قیام اللیل کیجئے، عبادت کیجئے. او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھا حصے بھی کچھ کم کر دیجئے. او زد علیہ، اس پر اضافہ کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ رات کے 2/3 حصے میں عبادت کرتے تھے. رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیجئے، ایک حصہ سوتے تھے اور 2 حصہ میں عبادت کرتے تھے. ویسے امت کے لیے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ رات کے 3 حصے کیجئے، 2 حصہ آرام کیجئے. جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جائے اس میں اٹھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیجئے، کیونکہ اللہ اس وقت میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور مختلف قسم کا اعلان کرواتا ہے. کوئی روزی مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا. اس طرح کا اعلان بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے. تو رات کی آخری تہائی حصے میں خاص طور سے تہجد گزاری ہوتی ہے. فرمایا اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اس آدھی رات میں سے بھی کچھ کم کر دیجئے یا اس پر اضافہ کر دیجئے، یعنی آپ کا اختیار ہے. رات میں جاگنا ہی جاگنا ہے، عبادت کرنا ہی کرنا ہے. 1/3 کریں گے کہ 2/3 کریں گے کہ آدھی رات کریں گے، یہ آپ کا اختیار ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 حصہ عبادت کرتے تھے اور 1/3 حصہ آرام فرمایا کرتے تھے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، یعنی قرآن
ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل میں، تہجد کی نماز میں بطور خاص ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا. آپ تو ہمیشہ ہی پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا آپ کا معمول تھا، بھئی آپ کی سنت رہی ہے، لیکن بطور خاص رات میں قیام اللیل اور تہجد میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان دن میں کام کاج کرتا ہے، روزی روٹی اور ذریعہ معاش کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے، عوام و خواص کے کڑوے کسیلے جملے سننے پڑتے ہیں، دل خراش جملوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے انسان کے دل پر کیا بیتتا ہوگا، اللہ نے اس کا ایک علاج بتلایا ہے، اور یہ زبردست علاج ہے کہ جہاں سب لوگ آپ کے مخالف ہو جائے، اب سب لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، اللہ سے رشتہ جوڑ لیجئے. جب آپ کا رشتہ اللہ سے جڑے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مضرت اور نقصان نہیں پہنچا سکتی. آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. فرمایا سنیے، ابھی تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ رات میں تہجد گزاری کیجئے، رات کا آدھا حصہ یا 2/3 حصہ یا 1/3 حصہ اللہ کی بندگی بجا لائیے، اور اس میں خوب قرآن پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھیے، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے. اسی پر اکتفا نہیں ہے، یاد رکھیے اس سے بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہونے والی ہیں. فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ان قریب ہم آپ پر بھاری بات اتارنے والے ہیں. بھاری بات سے مراد کیا ہے؟ قول ثقیل سے مراد ایک تو یہ قرآن ہے، پورا قرآن آپ پر اترنے والا ہے. اس کی صورت کیا ہوتی تھی کہ اگر آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں آپ پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا، اونٹ بیٹھ جاتے، اتنا بھاری ہوتا تھا. حضرت عائشہ کے فرمان کے مطابق کبھی کبھی آپ ان کے زانوں پہ لیٹے ہوئے ہیں اور وحی کا نزول ایسا لگتا ہے کہ پاؤں ٹوٹ جائے. یہ قول ثقیل بھاری بات ہے. دوسری بات یہ ہے، اس قول ثقیل بھاری بات سے مراد یہ ہے نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں. ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسول آپ کو بنا دیا گیا تو آرام سے سوئیے، بلکہ اس کی ذمہ داریاں یہ ہوگی کہ جتنا پیغام آپ کے پاس اللہ کی جانب سے پہنچتا ہے اس پیغام کو پورے طور سے لوگوں تک پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو پیغام آپ کو دیا جاتا ہے اب اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر اس سلسلے معمولی بھی کوتاہی ہوئی تو سمجھا جائے گا آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. تیسری بات، قول ثقیل سے مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ. ابھی تو آپ کو عوام و خواص کی مخالفت کا سامنا ہے، لیکن لڑنے بھرنے کا آپ کو حکم نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچا دینا. لوگ آپ کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں اس طرف تاک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کنارہ کشی اختیار کیجئے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیے. لیکن بہت جلدی آپ پر جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری بھی عائد ہونے والی ہے. ایک وقت تک زبان خاموش رکھیے گا، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا تو آپ کو زبان ہی نہیں کھولنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جسم کے اعضاء و جوارح سے وہ عمل پیش کرنا ہے جس کا نام جہاد ہوتا ہے. فرمایا ان قریب ہم آپ پر قول ثقیل، بھاری بوجھ، بھاری کلام قرآن، اس کے احکام و قوانین اور ساتھ ساتھ جہاد کا فریضہ بھی اتارنے والے ہیں. تہجد گزاری کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ آپ کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. تعلیم کیا ہے؟
ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات میں جاگ اٹھنا نفس کو رودنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے، واقوم قیلا، اور بات کو درست بنانے کا اہم ذریعہ ہے۔ تہجد میں جب انسان سب سو رہا ہوتا ہے، تہجد گزار اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خلوص للہیت کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، وہاں دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ وہ گھر میں، گھر کے کنارے میں، اندھیرے میں بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان خصوصی لو لگاتا ہے۔ یہ نفس کو رودنے کے لیے یا نفس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، جہاں نفسانیت کا دخل نہیں ہے بلکہ خلوص للہیت کا عمل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ رات میں جاگ اٹھنا، نیند بڑی اہم چیز ہوتی ہے، بڑی پیاری چیز ہے۔ اس سے پوچھے جس کو نیند نہیں آتی ہے کتنی اہم چیز ہے۔ ایسی پیاری چیز کو قربان کرنا صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنی درخواست کر سکے۔ تو در حقیقت دل میں جو خلوص للہیت ہے، اس کے نتیجے ہی میں انسان رات میں جاگ سکتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اقوم قیلا، اور بات کو درست بنانے والی بات ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک انسان گفتار کا غازی ہوتا ہے، کہ گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننے۔ بات، ہمارے بات میں اور ہمارے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس سچائی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں اس سچائی کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو دل کی گہرائی سے آپ اس کے مطابق عمل کیجئے۔ دنیا میں جس چیز کا، دین میں جس چیز کا پرچار کرتے ہیں، جس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان دونوں میں، قول و عمل میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے تہجد کا وقت اور تہجد گزاری ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا رات میں تہجد پڑھیے، کیونکہ جو انسان رات میں جاگتا ہے، نیند کو قربان کرتا ہے، اس سے اس کے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کا ایک سلیقہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے قول و عمل میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ آگے اس کی ایک وجہ، ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت سارے کام ہیں، لمبا لمبا کام ہے۔ اب کیا کام تھا؟ نبی ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی روٹی کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے، سودا سلف نہیں کیا ہے، تجارت و کاروبار نہیں کیا ہے۔ یہ سارا کام آپ کا نبوت و رسالت کی ملنے سے پہلے ہے۔ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے، آپ نے کسی کا مال لے کر باضابطہ اس کی تجارت بھی کی ہے، بے مزاربت کی ہے، وغیرہ ذالک۔ لیکن نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اب کام کیا تھا؟ آپ کا کام صرف یہی تھا کہ جو پیغام آپ کے پاس اترتا ہے اس پیغام کو صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو پہنچاتے رہیے۔ اسی قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا کا معنی تیرنا ہوتا ہے۔ جو تیرتا ہے وہ ہمہ وقت حرکت میں رہتا ہے۔ پانی میں اگر کوئی آدمی سے پڑا رہ جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہاتھ پار مارنا پڑے گا تبھی تو بچ سکتا ہے۔ اسی سے تسبیح بھی ہے، اسی سے سبا مالی، اس میں تیرنے کی کیفیت ہے، یعنی مستقل حرکت میں آپ رہیے، اور چھوٹی موٹی نہیں ہے، طویل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ لمبی چوڑی حرکت آپ کی ہونی چاہیے، یعنی مستقل آپ کی حرکت ہو۔ دن میں آپ کا کام رہتا ہی ہے، اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، صبح اٹھا، نماز پڑھایا، درس دیا۔ ایک طرف پیغام پہنچانا بھی ہے، دوسرا پڑھنا پڑھانا بھی تھا۔ کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو قرآن یاد کرا دیا، کسی کو دعوت و تبلیغ کر دی، یہ مستقل آپ کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی قرآن نے کیا کہا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یقیناً آپ کے لیے دن میں
بہت سارے بڑے لمبے لمبے کارنامے ہیں، کام ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یکسو ہو کر اسی کو ہو رہی ہے، اسی کو ہو جائیے۔ دو بات بیان کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ رب کا نام بار بار لینا، ذکر الہی کرنا۔ انسان کبھی خیال میں ذکر کرتا ہے، لیکن حقیقی ذکر ہوتا ہے جس میں زبان کو حرکت دی جاتی ہے، ذکر لسانی۔ فرمایا اپنے رب کا نام یاد کیجئے، یا اپنے رب کا نام کا ذکر اور تذکرہ کیجئے۔ جتنی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے اس میں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ تو نام لیا جاتا ہے۔ تہجد گزاری میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ قیام میں، رکوع میں، سجود میں، قعود میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو دن میں تو کرتے ہی ہے، اب رات میں بھی کیجئے۔ دن میں 2 وقت کی نماز، صبح شام کی نماز شروع میں فرض تھی، بعد 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے۔ مکی دور میں 2 وقت کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ مکی دور کے بالکل اخیر میں جب آپ نے معراج کیا تو 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اس پر عمل مدینہ میں ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور 5 وقت کی نماز بعد آپ تشریف ہو گئی۔ تو مکی دور میں ان 2 وقتوں کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو حکم ملا کہ دن میں بہت سارے لوگوں سے بہت ساری باتیں آپ کی ہوتی ہیں، کوئی آدمی آپ کی بات سیدھے سے سنتا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ 40 سال تک آپ نے اپنے صادق الامین ہونے کا لوہا منوایا تھا۔ جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا شروع کیا، اس دن سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اور مخالف ایسی ویسی مخالفت کہ آپ کا جینا دوبر کر دیا گیا۔ فرمایا ایسے حالات میں آپ اکیلا آدمی ہے یا کہ تنہا ہے، آپ سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کا سہارا لیجئے کہ جس کے ہاتھ میں سارے لوگوں کا دل ہے۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی رشتہ جوڑیے، رات میں اللہ سے کہیے۔ دن میں بندوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑیے۔ یہ تعلق باللہ ہے۔ دن میں تعلق بالناس کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی آپ کی بات سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی سن کے خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ کس کا جواب دیجئے گا؟ ایک بہترین عمل یہ ہے، آپ خاموشی اختیار کیجئے۔ آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، پیغام پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد جو کچھ آپ کو کہنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے آئیے، یعنی کنارہ کشی اختیار کیجئے لوگوں سے، اور گوشہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے۔ جو کچھ کہنا اسے اللہ سے کہیے، اللہ جان بھی رہا ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا بھی چاہتا ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب وہی ہے۔ مراد کیا ہے؟ ساری کائنات اسی کے قبضہ میں، سارے مخالفوں کا دل آپ کی طرف مائل کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ جتنی خلاف ورزی آپ کی جا رہی ہے، ان تمام خلاف ورزیوں کے مقابلے میں اللہ آپ کو ثبات قدمی بھی عطا کرے گا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے دل و دماغ کو آپ کی طرف مائل بھی کر دے گا، کیونکہ مشرق و مغرب کا رب وہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو خاص حکم دیا گیا فاتخذہ وکیلا، اسی اللہ کو اپنا وکیل و کارساز بنا لیجیے۔ دنیا والوں پہ وشواس اور بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کیجیے۔ دنیا والے آپ کا ساتھ دیں گے، وقتی ساتھ دے سکتے ہیں، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا اگر آپ نے ڈھونڈ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ولی و کارساز آپ نے بنا لیا، تو آپ کا کام اللہ آسانی سے بنا دے گا۔
دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی کہ معاملہ کیا ہوا، ہم نے ان کی اتنی مخالفت کی، مکہ میں ان کا جینا دوبھر کر دیا تھا، لیکن ان کے اندر ایسی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سارا کام کر لیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منازل کو طے بھی کر لیتے ہیں۔ اس نے فرمایا لا الہ الا ہو، مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے، اس کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، آپ اسی کو اپنا ولی و کارساز بنا لیجیے، یعنی مکمل اعتماد اس پر کیجیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو لوگ یہ بکتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو بڑے اچھے انداز میں چھوڑ دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ دو باتیں بیان کی کہ حق بات بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ کی عزت ان کے درمیان بحال ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت ان کی دکھتی رگ پہ انگلی ڈالیں گے یہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی انسان آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کا مخالف ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ الجھیے گا، کام آپ کا بنے گا نہیں، بلکہ آپ کا کام بگڑ جائے گا۔ اس لیے ابھی الجھنے کا ٹائم نہیں ہے، بڑے اچھے انداز میں ان کو چھوڑ دیجیے، پیغام پہنچا دیجیے، سائڈ لے لیجیے، کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ ایک تو یہ صورت ہوئی کہ پیغام پہنچانے کے بعد ان سے الگ تھلگ ہو جانا، ہمارا کام آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ اللہ کے یہ پیغام سن لیجئے، عمل کیجئے نہ کیجئے آپ کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے، اب اگر ایسے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، آپ کے خلاف غلط قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، آپ کو سخت جملے سناتے ہیں، اس موقع پر آپ کی ذمہ داری ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ جو کچھ بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجیے۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے اور خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو اس کے ذریعے سے پٹک دیا جاتا ہے۔ ایک دو آدمی نہیں، پوری قوم کی مخالفت کا مقابلہ صبر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے وہ خاموش ہو گیا، لگتا ہے ڈر گیا اور دب گیا، لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے، تو آپ پوری قوم سے بڑا سہارا اس نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اور جو انسان قوم کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا ڈھونڈ لیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ ابھی مخالفت میں لوگ طوفان بدتمیزی مچا رہے ہیں، کل یہی لوگ ہمارے فیور میں اور ہمارے سپورٹ میں آ جائیں گے، اور وہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی کو فرمایا اب صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ان کو بڑے اچھے انداز میں چھوڑ دیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے، الجھیے نہیں۔ پھر وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مجھے اور خوشحال لوگوں میں سے جن لوگوں نے جھٹلایا ہے وہ ہمارے پاس چھوڑ دیجیے۔ آدمی آپ کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں رہنے کو گھر نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا۔ کہتے ہیں عرش معلیٰ سے اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے، کھانے کو تو دانا نہیں ہے۔ یہ مفلس و قلاش ہے، مجبور و لاچار ہے، لیکن ان کی بات بڑی لمبی لمبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ سے ہمارے پاس پیغام بھیجتا ہے۔ اور جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و دولت ہے، وہ اسی مال و دولت کے نشے میں چور ہونے کے نتیجے میں حق بولنے والے کی حق بات کو دبانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو مال و دولت سے بہرور کیے گئے ہیں، نعمت والے ہیں، خوشحال لوگ ہیں، لیکن یہ جھٹلاتے ہیں، ایسے جھٹلانے والے کو میرے حوالے کر دیجیے۔ یعنی آپ اس کا جواب کچھ مت دیجیے، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، آپ خاموشی اختیار کیجیے، اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔
فمہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑی مہلت دیجیے. اب سوچئے گا ابھی فوراً اس پر عذاب نازل ہو جائے گا، تو ایسا بھی نہیں. شروع دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بتا دیا گیا کہ مخالفت آپ کی ہوگی، اس مخالفت کے وقت میں آپ خاموش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سپورٹ کرے گا، آپ کی تائید کرے گا، اور نتیجے کے طور پر آپ کے مخالفین کو ان کے کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا. آپ سب کا مقابلہ اکیلا نہیں کر سکتے ہیں، آپ خاموشی اختیار کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیجئے. اور پھر فرمایا وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا، انہیں مہلت دیجئے. ایسا مت سوچئے کہ ابھی ہو جانا چاہیے. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یہ آپ کے سب مخالفین ہیں نا، توجہ مت دیجئے، ہمارے حوالے کر دیجئے. ہم سمجھیں گے کہ ان کی گردن میں توق ڈالیں گے یا پاؤں میں زنجیر ڈالیں گے اور پھر کھسیٹ کے جہنم میں جھونک دیں گے، یہ ہمارا اختیار، ہمارا کام ہے. دنیا بھی تباہی و بربادی آ سکتی ہے، مرنے کے بعد تو ذلت و خواری ملنا ہی ملنا ہے، عذاب سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے. اسلام ہمارے حوالے کیجئے اور اپنا کام کرتے رہیے، یعنی بے فکر بنداز آپ کام کیجئے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ہمارے ذمہ چھوڑ دیجئے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے اور دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دنیا میں اگر ہدایت نہیں ملی اور یہ لوگ اپنی اسی پرانی روش پر قائم و دائم رہے تو مرنے کے بعد ان کے گردن میں توق ڈالا جائے گا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، انہیں جہنم کے آگ میں جھونکا جائے گا. انسان کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی تو جہنم انہیں کھانا دیا جائے گا، وہ زقوم، اور اس طرح سے کانٹے دار درخت انہیں درخت سے ان کا پھل کھلایا جائے، کانٹا دار پھل کھلایا جائے گا. لا یاکل الا الخاطئون، قرآن کہتا ہے تو نہیں کھا سکیں گے مگر خطا کار. جب آدمی کے پیٹ میں بھوک کی شدت بڑھتی ہے وہ سوچتا ہے کسی چیز کو اندر ڈال کر کے اپنی بھوک کی شدت کو بجھا لے. یہ کھانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ گلے میں جا کے اٹک جائے گا. اسی کو ذا غصۃ کہا کہ گلے میں اٹک جانے والا کھانا ہے. اب پانی پینے کے لیے ملے گا، کچلو ہے، پیپ ہے، ریم ہے، اور اس قسم کی فاسد مادہ ہے جو انسان کے جننے کے نتیجے میں مواد کی شکل میں ٹپک ٹپک ایک جگہ جمع ہوتا ہے، اسی کو پلایا جائے گا. تو کھانا بھی ویسا اور پینا بھی ویسا. یہ سب در حقیقت عذاب علیم کی دردناک شکلوں میں سے کچھ شکلیں ہیں. فرمایا کیا خوشحال مکذبین، جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر دیجئے، آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے. ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ ہے، ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے اور ساتھ ساتھ دردناک عذاب بھی ہے. کب؟ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، زمین پہ زلزلہ ہوگا اور پہاڑ کی کیفیت دیگر گوں ہو جائے گی. بلکہ اور کیفیت بیان کیا وکانت الجبال کثیبا مہیلا، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بھربھرا مٹی کا یا بالو کا تودا ہو یا ٹیلا ہو. بالو دیکھ لیجئے، اگر ایک حصہ اس کے گرتا ہے تو آہستہ آہستہ سب گرنا شروع ہے، تو اس کے اندر کوئی طاقت و توانائی نہیں ہوتی، اس کا ہر ذرہ الگ الگ ہوتا ہے. تو پہاڑ کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ پہاڑ لگتا ہے کہ باضابطہ مضبوط قسم کا قلعہ بنا ہوا ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ بالکل بھول بھورا مٹی کی طرح اور ریت کی طرح ہو جائے گی اس کی صورت، ایک ایک کر کے اس کے سارے دانے بکھر جائیں گے. فرمایا اس دن زمین پر بھی زبردست زلزلہ ہوگا اور پہاڑ بھی زلزلہ سے دوچار ہوگا
جس کے نتیجے میں پہاڑ کی صلابت و سختی چھن جائے گی اور اس کا ریزہ ریزہ الگ ہو کر پراخچے اٹھ جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہی دینے والے یا نگراں ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ اہل مکہ کو، کفار و مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ نبیوں کا بھیجا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسول کو ہم بھیجتے رہے ہیں۔ ماضی قریب میں تمہارے سامنے موسیٰ و فرعون کا تذکرہ ملتا ہے، بہت سارے واقعات تم لوگوں کو یاد بھی ہے، علاقے میں یہودی حضرات موجود، ان سے پوچھ بھی سکتے ہو کہ جس طرح فرعون کے پاس ہم نے رسول بھیجا تھا اسی طرح ہم تمہارے پاس بھی رسول بھیج رہے ہیں۔ یہ فرعون کا لفظ بیان کرنا کچھ معنی رکھتا ہے کہ فرعون زمانے کا جابر و ظالم حکمراں تھا، لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو موسیٰ علیہ السلام کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ موسیٰ بنی اسرائیل تو پار لگ گئے، آرام و سکون کے ساتھ بحر قلزم یا دریا نیل کو پار کر کے باہر چلے گئے، اور فرعون اپنی ساری حکومت کے باوجود سارے لاؤ لشکر کے ساتھ غرقاب کر دیے گئے۔ اہل مکہ کو کہا گیا تمہارے پاس فرعون جیسا اقتدار تو نہیں ہے، اب اگر تم فرعونی دکھلاتے ہو تو جان رکھو کہ تمہاری فرعونیت تمہاری کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح فرعون اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکا اور اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اس طرح تم بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، شاہد مانا گواہی دینے والا، وہ اللہ کی الوہیت کی گواہی ہے، رسول کی رسالت کی گواہی ہے، اور عقیدہ آخرت کی گواہی، اور تمام گواہی والی جو اچھی چیزیں سب کی گواہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا حاضر و ناظر، چل اس پر کبھی بحث آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی حاضر نہیں ہے، وہ ناظر کی کیفیت ہے۔ وہ عرش معلیٰ پہ موجود ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے تصوف کا اور صوفیوں کا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مسجد کے اندر بھی ہے اور باتھ روم کے اندر بھی، نعوذ باللہ، تو ایسا عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو کہا رسول کو تمہارے پر گواہ بنا کر پیش کیا ہے تاکہ تم انسان انکار نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول تمہارے سامنے پیغام پہنچانے کے لیے تو آ گئے۔ ایسے ہی جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بنا کر بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کی، بلکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے ان کو سخت وبال والے عذاب میں دوچار کر دیا۔ یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کے ساتھ وہ دھمکی بھی ہے کہ تم سے پہلے فرعون کی تاریخ گزر چکی ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے، اگر تمہارے اندر بھی فرعونیت پیدا ہو جائے گی تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد الرسول اللہ کو تمہیں یاد مل جائے گی، پڑ جاؤ گے تم پھر آگے۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، بھلا بتاؤ تم اس دن کیسے بچ سکو گے اگر تم نے کفر کیا ہوگا جس دن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ مراد قیامت ہے، قیامت کے دن کی ہولناکی کو اور اس کی شدت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک حدیث یاد رکھے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو نکالو، جنت کے لیے نہیں، جہنم کے لیے نکالو۔
تو آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ کتنا نکالے، کیسے نکالے؟ کہا 999 جہنم کے لیے نکالو اور ایک جنت کے لیے رکھو۔ غور کیجئے، اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا اس واقعہ اور اس حالت کو دیکھنے کے بعد اگر حاملہ عورت ہوگی تو اپنا حمل جن دے گی، اس وقت جو بوڑھے بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس شدت غم کی بنیاد کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، کہا اس دن کے عذاب سے تم کیسے بچ، آج تو تم بڑی منمانی کرتے ہو، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہو، اپنی جتھا کا ڈر دکھاتے ہو، اس دن کیا کرو گے، کہاں سے بچ سکو گے؟ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی عذاب سے پریشان ہو کر کے اپنا سارا توازن کھو بیٹھیں گے۔ السماء منفطر بی، اس دن آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ قرآن میں کئی جگہ پر ہے آسمان کا نظام بدل جائے گا، زمین کا نظام بدل جائے گا، ساری کیفیت بالکل الگ تھلگ ہو جائے گی۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہے کیا ہوا میں فائرنگ ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو ہوگا۔ وہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا وغیرہ ذالک۔ تو اس دن کے عذاب سے ڈر جاؤ، اور اس کے ڈرنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے تابع فرما بردار بن کر زندگی گزارو۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، جو سبق تم بھول چکے ہو وہ تمہیں یاد دلایا جاتا ہے، تو جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ اختیار کرنے والا تصور کیا جائے گا۔ اب اگر جو انسان اللہ کا راستہ اپناتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا، وہ جنت کا راستہ پا لے گا، اللہ کی قربت و نزدیکی کا راستہ پا لے گا۔ اس قسم کی نصیحت بھری باتیں بیان کرنے پر قرآن مقدس نے اپنے سامعین کو ابھارا ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے ایسی باتیں لائی جائے تو اسے سن کے انسن مت کر دینا، بلکہ اس سے یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر تمہارے اندر کسی قسم کی کوتاہی پائی جاتی ہے اسے دور کر دینا، اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کا راستہ اپنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔